لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا. لیکن روایت کے اندر آتے ہیں ولم يعظم علمائنا فلک سبیلنا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر اعتبار سے، ہمارے بڑے دینی اعتبار سے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے ہوں، وہ ہمارے محترم ہیں اور ان کا مقام ہم سے بڑھ کے ہے، اور ان کے بہت سارے لمحات ہم سے پہلے دنیا میں گزرے ہیں. میرے ذہن میں ایک واقعہ کے وجہ کرتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا مقاعدہ محنت کرتے ہیں. حکیم ترمذی رحمہ اللہ جامع ترمذی کے جو مؤلف ہیں ان کے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. وہ اپنے مکتب میں بیٹھے ہوئے تھے، جوانی کا شباب تھا، تو ان کے پاس ایک حسین و جمیل عورت آئی اور اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی. آپ رحمہ اللہ نے اس کی اس بات کو سن کر اتنے روئے اور ایسی کیفیت بنی اور اٹھ کے بھاگ گئی. زمانہ گزر گیا، آپ زندگی کے آخری ایام میں ہیں، سفید بال ہو چکے ہیں، بڑھاپا آپ کے جسم میں زہر ہو رہا ہے. تو اس وقت شیطان نے درمیان میں ایک فسفسا ڈالا اور خیال آیا کہ جوان تھا، طاقت بھی تھی، شباب بھی تھا، اگر چاہتا تو گناہ کر بھی لیتا اور توبہ کر لیتا. یہ وسوسہ اور خیال آنا ان کے مزید غم کا ذریعہ بنا کہ جب میں کر سکتا تھا اس وقت تو تصور بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا، اور بڑھاپے کے ساتھ موت کے قریب ہو چکا ہوں، اور اس وقت یہ آنا کہ میرے ایمان کے خراب ہونے کی طرف اشارہ تو نہیں ہے. آپ اتنے روئے کہ روتے روتے آپ سو گئے. خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ آپ کے حدیث کے وہ بڑے عالم تھے. فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. جوانی میں جب میرے اندر طاقت تھی، قوت تھی، میں گناہ کر سکتا تھا، میں قادر تھا، کوئی پردہ حائل نہیں تھا درمیان میں، اس وقت تو گناہ کا خیال بھی نہیں آیا. اور بڑھاپے میں 30-40 سال گزرنے کے بعد یہ وقت آیا اور یہ خیال آنا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ میری نیکیاں ضائع تو نہیں ہوگی. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے. وہ وقت اگر میری جوانی اور شباب کا تھا، لیکن میرے دنیا میں پردہ فرمائے ہوئے وقت کم گزرا تھا. اب اس میں 40 سال مزید بیت گزر چکے ہیں. اس مزید گزرنے کی وجہ سے، دوری کی وجہ سے آپ گناہ کا خیال اور وسوسہ آ رہا ہے. یہاں سے ایک نقطہ ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سال پہلے اور کیفیت ہوتی ہے، 40 سال کے بعد اور کیفیت ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی میں بھی جب بھی موقع ملے، گھروں میں کہیں بھی، ہم اپنے بڑے بھائی کو، والد صاحب کو، چچا جان کو، دادا کو ہمیشہ ترجیح دیں اور عزت دیں. یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں اپنے بھائی بلال صاحب سے تشریف لائیں اور آ کر آیات بینات کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں.